اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مقدس ماہ رمضان کے اندر فیضان رمضان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حب رسول اور ماہ رمضان کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کے ماہ رمضان کے روزے، تراویح اور ساری عبادات کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، جو موضوع ہے آپ حضرات نے سنا کہ ماہ رمضان اور حب رسول، یہ دو چیزوں سے ملا ہوا موضوع ہے اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے حب رسول اور دوسرا ہے ماہ رمضان۔ مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا کیا تعلق حب رسول سے ہے، اس کی وجہ یہ ہم آپ ناظرین کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ حب رسول انسان کے اندر اگر پائی جائے تو زندگی کے سارے اعمال بجا لانا اس کے لیے بہت ہی آسان ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے حب رسول کی بڑی تاکید شریعت میں کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں میرے ماں باپ، میری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں، لیکن یا رسول اللہ، جان تو اپنی جان ہوتی ہے، جان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہو سکتی۔ ان کا اشارہ یہ تھا کہ جان سے زیادہ محبوب تو آپ نہیں ہو سکتے، چونکہ انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یا عمر، اے عمر، جب تک کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنی جان سے بھی زیادہ ہم سے محبت نہیں کرے گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، اگر مومن بننے کے لیے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنا ضروری ہے تو آپ کو میں گواہ بناتا ہوں، اسی وقت سے لے کر کے مرتے دم تک میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع فرمایا، الآن یا عمر، اللہ اکبر۔ ناظرین، ایسا جملہ ہے، عمر فاروق کی کتنی قربانیاں تھی دین کے لیے، لیکن جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جان سے بھی زیادہ آپ کو میں محبوب رکھتا ہوں، تب اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر سن لو، الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن بنے۔ نبی کی محبت اس قدر ایمان کی شرط ہے، اسی لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 8 چیزیں بیان کی ہیں، فرمایا ان 8 چیزوں میں سے ماں باپ، عزیز و اقارب، بیوی بچے، شوہر، کاروبار، اپنا بنگلہ، اپنی فیکٹری، اپنے کارخانے، دنیا کی ان 8 چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، اگر تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پر دنیا کی کسی کی محبت غالب آ گئی
تو اب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا کیا عذاب نازل کرتا ہے، تمہیں کیا سزا دیتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فاسقین قرار دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بڑی شدید وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کے دل میں اپنی اور اپنے نبی کی محبت، کائنات کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب کر دے۔ ناظرین، میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ کہ رمضان اور حب رسول کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے جیسے اشارہ کیا کہ نبی کی محبت جب انسان کے دل میں کائنات کی تمام چیزوں پر غالب آ جاتی ہے تو وہی حب رسول، یہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنے پر ہم کو مجبور کر دیتی ہے۔ ایک بڑی واضح مثال اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر ایک عورت ایسی تھی جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا شوہر اور جس کے باپ، یہ چاروں جہاد میں شامل ہوئے تھے۔ باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی اور بھائی بھی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک عورت کو پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک کسی نہ کسی مرد کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس عورت کے چاروں سہارے، شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، یہ چاروں میدان جنگ میں شریک ہوئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یکے بعد دیگرے اس عورت کے چاروں سہارے، باپ، بیٹا، شوہر اور بھائی، چاروں یکے بعد دیگرے شہید کر دیے گئے۔ وہ عورت مدینہ طیبہ میں تھی، اس کو پتا چل گیا کہ تمہارے سارے لوگ شہید کر دیے گئے۔ اس کو افسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں افواہ اڑی، کسی نے اڑا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ عورت مدینہ طیبہ سے میدان احد کی طرف روانہ ہوئی، جہاں جنگ ہوئی تھی، احد پہاڑ کے دامن میں، اور آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک دستہ اور ایک جماعت صحابہ کرام کی جو مدینہ طیبہ کی طرف جہاد سے فارغ ہونے کے بعد آ رہے تھے، ان سے ملی اور پوچھا کہ فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، میں اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، موجود ہیں یا شہید کر دیے گئے؟ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے، زندہ ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، لیکن تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا۔ عورت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورت آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد ایک دوسرا گروہ مجاہدین کا صحابہ کرام کو جو احد پہاڑ سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہا تھا، عورت کی مٹبھیڑ ان سے ہو گئی۔ عورت نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ ہم نے سنی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، زخمی ہیں لیکن الحمدللہ خیر ہے اور پیچھے آ رہے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا تمہارے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عورت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے بڑھی۔ نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے عورت بے قرار اور بے چین ہے۔ آگے بڑھی تو تیسرا گروہ احد سے واپس آ رہا تھا مدینہ طیبہ کی طرف، ان سے مٹبھیڑ عورت کی ہوئی۔ خاتون نے پوچھا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بخیر و عافیت ہے، پیچھے آ رہے ہیں، لیکن تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورت پڑھی، پھر آگے کی طرف بڑھی۔ نبی علیہ السلام کو بغیر دیکھے اس کو قرار اور سکون نہیں مل رہا ہے، آگے گئی۔ چوتھا گروہ جو آ رہا تھا ان سے ملی۔ عورت نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے آ رہے ہیں، خیریت سے ہیں، اور تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عورت اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھے ہوئے ہر ایک کی شہادت کی خبر سن کر کے انا للہ پڑھتی ہے۔
اور آگے بڑھی. جب آگے بڑھی تو پانچواں گروہ جو آ رہا تھا اس میں نبی علیہ السلام موجود تھے. لوگوں سے پوچھتی ہے اللہ کے رسول کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں. لوگوں نے کہا تمہارے سارے عزیز شہید کر دیے گئے, اللہ کے رسول کو بتاؤ. لوگوں نے کہا پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. عورت آگے بڑھی اور نبی علیہ السلام کو اپنے قدموں سے چلتے ہوئے جب دیکھ لیا تو اس عورت نے جو جملہ استعمال کیا وہی آپ ناظرین کو ہم بتانا چاہتے تھے. عورت نے کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. یا رسول اللہ آپ اگر خیریت سے ہیں, آپ کو میں نے صحیح سالم دیکھ لیا تو بیٹے, باپ, شوہر اور بھائی کی شہادت کی ساری مصیبت ہماری ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے نبی کی پیدا کر دے. اب آئیے ہم یہ باتیں بتا دینے کے بعد یہ آپ کو وعدے کرنا چاہتے ہیں حب رسول اور ماہ رمضان کا کیا تعلق ہے. تو بڑے اختصار کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ جتنی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر کی ہیں, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, تلاوت قرآن کرنا, جتنے فرائض ہیں آپ غور کریں گے میرے بھائیوں تو ساری عبادات میں سب سے مشکل عبادت جو ہے ماہ رمضان کا. ایک مرد مومن چونکہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت, کائنات کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہوتی ہے, اسی لیے الحمدللہ روزہ جیسی مشکل عبادت بھی ایک مرد مومن کے لیے آسان بن جاتی ہے. بلکہ حتی الامکان آپ ذرا غور کریں رمضان میں, میں نے کہا یہ رمضان جو آ رہا ہے, جس رمضان میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, الحمدللہ یہ سب سے بڑے دنوں کا سیزن ہے. 14.5 گھنٹے 15 گھنٹے تک آپ مومن روزہ رکھتا ہے. لیکن جب رمضان گزرتا ہے یا رات کو افطار کرتا ہے تو وہ مومنین جن کے دل میں اللہ کی محبت, نبی کی محبت, کائنات کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہے, وہ کبھی شکایت نہیں کرتے یار روزہ بڑا بھاری پڑ رہا ہے, بڑا لمبا دن ہے. بلکہ اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت غالب ہے وہ کیا کہتے ہیں صاحب روزہ کیسے گزر جاتا ہے 15 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا. 1 مہینے کا روزہ آدمی مکمل کر لیتا ہے اور کہتا ہے صاحب رمضان کیسے آیا کیسے ختم ہو گیا کچھ پتہ ہی نہ چل سکا. یہ حب رسول کی برکت ہے, ورنہ دنیا کا کوئی انسان 1 مہینہ 14 گھنٹے روزانہ بھوکا رکھ کر کے جب نبی کی محبت نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں تو 1-2 دن سے زیادہ کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. اسی لیے آئیں ذرا غور کریں, ایک تو روزہ نبی کی محبت ہمیں روزہ رکھنے پر آمادہ کرتی ہے, چاہے سردی کا موسم ہو, گرمی کا موسم ہو, چھوٹے دن ہو یا بڑے دن ہو, کہ بھوکا یا پیاسا ہو. بلکہ بسا اوقات نبی کی محبت, اللہ کی محبت, شریعت کی محبت, کتاب اللہ کی محبت, سنت رسول کی محبت, اتباع رسول کی عظمت مومن کے دل میں اتنا غالب رہتی ہے کہ اللہ کی قسم اگر کبھی غلطی سے سو گیا سحر نہیں کر پاتا جب بھی وہ روزہ مکمل رکھتا ہے, روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ کون سی چیز ہے مومن کے دل میں جو بغیر سحر کے کیے ہوئے بھی روزہ رکھنے پورا کرنے پر اس کو مجبور کر دے رہی ہے؟ ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالآخرت اور حب الہی اور حب رسول ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے ماہ رمضان کے روزوں کو آسان بنا دے. اب آئیں, اگر نبی کی محبت دل میں ہمارے ہے تو ہم مشکل سے مشکل عبادات کریں گے. کیوں؟ ہر مسلمان کو حب رسول مجبور کرتی ہے کہ نبی نے جو کچھ رمضان میں کیا ہے اس کو کرو. اور یہی محبت کا تقاضا ہے کہ محبت حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کریں. ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ کیسے گزارا کرتے تھے یہ تفصیلی گفتگو کے لیے وقت چاہیے, لیکن اختصار کے ساتھ 2-1 باتیں ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں. اور اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی وہی اعمال کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ماہ رمضان میں کیا ہے. ان میں آئیں بخاری کی ایک حدیث,
بلکہ بخاری مسلم سنن ترمذی کی ایک حدیث بڑی اہم ہے. نبی علیہ السلام کا رمضان کیسے گزرتا تھا وہ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. رمضان میں کس قدر آپ کے اندر انقلاب آ جاتا تھا اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے میں کوششیں آپ کرنے لگتے تھے، وہ ہم بتانا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہے، صحیح بخاری مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے. ان کا بیان سنیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ فیدارسہ القرآن فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود من الریح المرسلہ. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور خاص طور سے ماہ رمضان جب آ جاتا تو آپ کی سخاوت بے انتہا بڑھ جاتی تھی، آپ کے سخاوت کی کوئی انتہا نہیں رہ جاتی تھی. پھر آگے کہتے ہیں رمضان کی تمام راتوں میں جبرائیل امین آپ کے پاس آتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے. اب ماہ رمضان کے اندر نبی علیہ السلام جود و سخا کتنا کرتے تھے، لوگوں کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا نفع اور فائدہ پہنچتا تھا، اس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زبان سے سمجھو. کہتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ او کما قال. کہتے ہیں اے لوگو، رمضان لگتا تھا تو نبی علیہ السلام کتنا زیادہ سخاوت کرتے اور کس قدر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم، گرمی کے موسم میں، گرمی کے سیزن میں ٹھنڈی ہوا اگر چل جائے تو ٹھنڈی ہوا سے اللہ کی مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی سخاوت سے ماہ رمضان میں لوگوں کو اس ہوا سے بھی زیادہ فائدہ پہنچتا تھا. یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ تھا. حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے اس اسوے کو اپنائیں اور ماہ رمضان میں اللہ کی مخلوق کو روزے اور تراویح اور عبادات کے ساتھ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. ماہ رمضان میں تو اللہ کے رسول عمومی طور پر سال کے 11 مہینوں کے مقابلے میں آپ بہت ہی زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن خاص طور سے آخری عشرہ جب لگ جاتا تھا تو نبی علیہ السلام بے انتہا عبادت میں کوشش کرتے تھے. آخری عشرے میں تو آپ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں آپ لنگوٹ کس لیتے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے، عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے، اور یہاں تک کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ساری راتیں جگ کر کے آپ خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت پر آمادہ کرتے تھے، مجبور کرتے تھے. ناظرین، وقت انتہا کو پہنچا ہے. آخر میں یہ پھر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حب رسول اور ماہ رمضان کا اس لیے بڑا گہرا تعلق ہے کہ حب رسول انسان کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ ماہ رمضان میں نبی کی اتباع کرنے پر حب رسول آمادہ کرے گی اور زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ کے اسوے کو اپنانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.